آئیے دوستوں میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوں آج کے مقرر ہر دل عزیز، علم و ادب کے آفتاب و مہتاب، درس و تدریس کے جوہر نایاب، استاذ الاساتذہ، سلاطین علم و ادب، فلک خطابت کے درخشندہ ستارے، جن کی درس تربیت نے ہزاروں سنگریزوں کو تراش کر ہیرا بنا دیا، بے شمار ذروں کو آفتاب و مہتاب بنا دیا، دنیا خطابت کا بے باک مقرر، صدر جمعیت علماء ہند ضلع سیتاپور کے صدر علی وقار، آج کے اس خوبصورت جلسے کے مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد عاصم اقبال صاحب ندوی دامت برکات ملالیہ، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ان چار مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ اذانیں مسکراتی ہیں بھجن کی باغبانی میں، بٹن رامو لگاتا ہے رفیع کی شیروانی میں، رضا کی عید پر راضیوں سویاں خوب کھاتا ہے، مدینہ مسکراتا ہے یہاں گنگا کے پانی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق كلهم عیال اللہ احبهم الیہ انفعهم لعیالی، او کما قال علیہ السلام۔ آپ سلمان صاحب ہیں، کہاں چلے گئے؟ وہ بچوں کو روک دیجئے تھوڑی دیر بس، اور کچھ نہ کریے۔ آپ کو پوری رات پروگرام چلانا ہے، ان کو بیچاروں کو سننا ہے، ہم سب لوگوں کو تو آدھا پون گھنٹہ ہی بولنا ہے۔ وہ بچے بس ان کو تھوڑا ڈانٹ دیئے بولے نہیں، بس باقی آپ بھی بیٹھیں۔ الحمدللہ مدرسہ ضیاء القرآن کے متصل میدان میں بیادگار مولوی ضیاء الدین صاحب بہادر گنجوی یہ مدرسہ چل رہا ہے، جس کی فی الوقت ذمہ داری آپ حضرات کے سر ہے، اور آپ حضرات نے یہ ذمہ داری حافظ محمد سلمان صاحب کو دے رکھی ہے۔ حافظ محمد سلمان صاحب جو آج کے جلسے کے داعی بھی ہیں، بانی بھی ہیں، انہوں نے سال بھر جو کچھ کیا ہے وہ بچوں کی شکل میں آپ کے سامنے۔ یہ حافظ محمد سلمان صاحب کا امتحان تھا جو آپ کے سامنے ہوا، جن بچوں نے یہ دین کا ایک خاکہ پیش کیا ہے، جس کو آپ تعلیمی مظاہرہ کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہوا۔ یہ حافظ محمد سلمان صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حافظ محمد سلمان صاحب نے جتنے بچوں کو تیار کیا ہے، اگر میں قسم کھا جاؤں تو میری قسم نہیں ٹوٹے گی اس بات میں کہ اس میں ان کے اماں ابا کا کوئی دخل نہیں، ذرہ برابر دخل نہیں۔ حافظ محمد سلمان صاحب اور ان کے معاونین کا ذاتی کرشمہ کہیے یا محنت کہیے یا فکر کہیے، کیونکہ جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے وہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جہاں ایک طرف یہ حالات ہیں، وہاں دوسری طرف یہ بھی حالات ہیں کہ اس اسلام کی بقا اور اس اسلام کی تحفظ اور اس اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، اور اپنے بندوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا، یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلان کیا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ اس دین کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ اس دین کو چاہے آپ بخوشی قبول کریں یا بحالت مجبوری قبول کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں سے اپنی فرما برداری کا حکم دیا۔ آسمان جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سروں کے اوپر ہے، جہاں تک ہم پہنچے نہیں ہیں زندگی کی حالت میں، مرنے کے بعد تو سبھی کو جاننا ہے، زندگی کی حالت میں کوئی پہنچا نہیں ہے،
ہاں ہم سب کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لے گئے. بس معراج کا تو پورا قصہ ہی وہی ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. تو یہ آسمانوں پر اور یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور 7 ہی زمینیں پیدا فرمائے. آسمانوں کا نظام بنانا تھا تو ایک آسمان پر دوسرا آسمان بنا دیا. جیسے آپ کی یہ مسجد ہے، مدرسہ ضیاء القرآن، اس میں نیچے مدرسہ ہے، پھر دوسری منزل پر مسجد ہے. اگر گاؤں والے چاہیں تو اس کے اوپر ایک اور منزل بنائے اور بناتے چلے جائیں. جہاں تک اس کے اندر قوت برداشت ہے وہاں تک اس پر عمارتوں کی تعمیر ہو جائے ہوگی نا. تو یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، یہ 7 آسمان اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے. لیکن یہ متھورا میں، یہ متھرا کے قریبی پڑتا ہے. اب نام آپ نے اس کا تھوڑا ٹیڑھا میڑا کر کے رکھ لیا تاکہ تعلق بھی بنا رہے اور انفرادیت بھی بنی رہے، تو آپ نے متھرا کو تھوڑا بگاڑ کے متھورا کر دیا. کوئی بات نہیں، آپ کا ذاتی معاملہ، یہ میرا کام ہے. آپ رہنے والے ہیں یہاں کہ آپ کو اس سے، مجھے تو نام لینے میں 2-4 بار تکلف ہوتا ہے، بعد میں رٹ پاؤں گا، اور آپ کے لیے تو یہ آسان نام ہے متھورا. اب ہم اس کو مٹھورا کہیں، مٹھوارا کہیں، مٹھورا کہیں یا متھرا کہیں، یا جو، اب ہم سے تو اتنی جلدی نہیں لیا جائے گا، الا یہ کہ ہم یہاں بس جائیں، پھر ہم اس کو رٹے تو ہماری بھی زبان پر آپ کی طرح آئے گا. بہرحال متھورا میں کوئی اتنا بڑا ابھی تک پیدا نہیں ہوا کہ جو اس مسجد پر ایک منزل اور بنائے اور بیچ میں کوئی ستون اور کھمبے اور پلر نہ بنا سکتا ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ جادو وادو آتا ہے کسی کو؟ بنا لیں گے. خیر مسلمانوں میں شعبدے بازی اور جادو بازی زیادہ چلتی ہے اور ان کو وہی اچھا بھی لگتا ہے. کوئی کھلونا دکھانے والا آ جائے تو بڑے دل سے دیکھتے، کوئی دین کی بات کہنے سننے والا آ جائے تو بڑا تکلف ہوتا ہے کہ یار جانا سننا ایک کام ہے، بڑا وقت لگتا ہے. ابھی شور آ جائے کہ مداری آیا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ چلنا بھی ہے. اگر وہ کہہ دے کہ مداری آیا تو کہ تم چلو گے نہیں، اس سے ہی الٹا پوچھ لیں گے جو بتانے آیا. لیکن اگر دین کی بات ہوتی ہے تو بڑا تکلف ہوتا ہے چلنے. زندہ مثال دے رہا ہوں، برا نہیں ماننا. دن میں 5 بار دین کا اعلان ہوتا ہے. اللہ اکبر. کس کا اعلان؟ دین کا اعلان. آپ کہتے، مسلمان کہتے ارے مولانا صاحب وقت لگے گا تو جان دے دیں گے. تم جان نہیں دو، 5 منٹ مسجد میں امام صاحب کے پیچھے دے دو، یہ کافی ہے. جان تمہاری لے کے کریں گے کیا؟ جس جان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو لے کے کیا کریں گے؟ اور یہ یاد رکھو، اسلام جان دینے جان لینے کے لیے آئے ہی نہیں. اگر تمہارے ذہن اور گمان میں یہ بات ہے کہ اسلام کا نظام جان دینے جان لینے کے لیے آیا ہے تو تم خود اسلام نہیں جانتے. اسلام کا مطلب یہ محفوظ رہنا، مطمئن ہونا، دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے خود کو بچانا اور دوسروں کو بچانا. اس لیے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام جس چیز کی تعلیم دیتا ہے دنیا میں کوئی نظام اس کی تعلیم نہیں دیتا. دنیا کا ہر مذہب، ہر قوم صرف چند رسمیں ادا کرنے کی حد تک ہے. یہود ہیں، یہود کا ایک نظام ہے، یہود ایک چیز کی تلاش میں ہے. ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ آج کے دور کے مسلمان اپنے مذہب کے بارے میں اتنا نہیں جانتے یا اتنا نہیں مانتے جتنا یہود آج بھی اپنے مذہب کو مان رہے ہیں. مسئلہ فلسطین پورا کا پورا یہودیوں کے مذہب پر ٹکا. سیدھی سی بات کہہ رہا، وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنی فوج، اپنی طاقت، اپنا سب کچھ لگانے کو تیار ہے. مسجد اقصی پر ایک دیوار ہے، دیوار گریہ بولتے ہیں، دیوار توبہ بھی اس کو بولتے ہیں.
مسجد جو ہے مسجد اقصی، یہ جیسے آپ کی مسجد ہے ایسے ہی وہ مسجد ہے، لیکن اس کے قرب و جوار میں 5 مسجدیں ہیں ملا کر مسجد اقصی. اور مسجد اقصی جہاں قائم ہے وہ جگہ جس حصے میں مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی کے بارے میں ایک بات اچھی طرح یاد کر لیجئے اور ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جتنی محبت بیت اللہ سے فرض ہے اتنی ہی محبت مسجد اقصی سے فرض ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے یا کوئی خارجی چیز ہے یا کوئی باہر کی چیز ہے، تو میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دوں کہ مسجد اقصی ہمارے لیے بعینہ اسی طرح ہے جس طرح مکہ مکرمہ میں بیت اللہ مسجد حرام. اس مسجد کا نام ہے مسجد حرام. حرام کا ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہمارا بولا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے. اس بارے میں بات عرض کر دوں کہ شریعت میں، شریعت کس کو کہتے ہیں؟ قانون اسلام کو. جو اسلام کا جو قانون ہے اسلامک قانونوں کو کہتے ہیں. اسلامک لاز جو جتنے ہیں سب شریعت کہلاتے ہیں. اور شریعت ہے کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. شریعت اللہ کا دین ہے. اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو قانون ہے اسے شریعت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ جو قانون ہے نا، اسلام کا جو نظام ہے، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم سب کے لیے ایک نظام زندگی بنایا. تمہارے لیے بھی بنایا ہے، تم سے پہلے والوں کے لیے بھی بنایا. اور ایک بات اور سنو، اللہ کا جو یہ بنایا ہوا نظام اور دستور ہے، جو طریقہ ہے، جو قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی ہے. یہ کسی کے مشورے سے نہیں بنا. جیسے صوبہ یو پی میں آپ رہتے تو ایک ویدھان سبھا ہوتی ہے، وہاں کچھ ممبران منتخب ہونے کے بعد جاتے ہیں 5 سال تک، پھر وہ کچھ قانون بناتے ہیں. اس کے بعد اس میں مخالفت بھی ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ غلط ہے، کچھ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، مخالفت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے بنائے قانون میں نہ کوئی مخالفت کرنے والا ہے اور نہ کوئی اللہ کو رائے دینے والا، نہ کوئی اللہ کو مشورہ دینے والا ہے، نہ اللہ کو کوئی خبر دینے والا ہے، نہ اللہ کو کوئی بتانے والا ہے. اس لیے کہ اللہ اکیلے اپنے آپ میں خود مالک مختار ہے، مطلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طاقت کی، کسی سبب کی، کسی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں. آپ قل هو اللہ احد یاد ہے نا، آپ کو پڑھتے ہیں نا نماز میں، کیا ہے ترجمہ اس کا؟ قل هو اللہ احد کہیے کہ اللہ اکیلے ہے، اللہ الصمد، اور اللہ ہر چیز سے بے فکر ہے. جیسے کہتے نہیں ماشاءاللہ جب آپ کے پاس 4 پیسے آ جاتے تو کہتے ہم کو ان کی ٹینشن نہیں، ہم اکیلے کافی ہے. نہیں کہتے نہیں، ارے کہتے نہیں کہتے کہ ہم اکیلے کافی ہے، ہم اپنا مسئلہ اپنے آپ حل کر لیں گے. کہتے نہیں کہتے. حالانکہ یہ جملہ کہنا اپنی جگہ صحیح بھی ہے اور غیر صحیح بھی ہے، یہ مسئلہ اس جگہ میں نہیں چھیڑتا. لیکن میں یہ بات عرض کر رہا کہ آپ ایک بات آئی تھی نماز کی. جو اسلام کی خوبیاں ہیں نا، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی خوبیاں میں نے پہلے بھی بات کہی تھی آپ سے کہ دین الہی جو اللہ کا نظام ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ جس کا تعلق اللہ سے ہے اور ایک حصہ جس کا تعلق غیر اللہ سے ہے. غیر اللہ میں آپ خود ہیں، آپ کے بھائی بندو ہیں، آپ کے اماں ابا ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گھروں میں پلنے والے جانور ہیں، آپ کی سواریاں ہیں، آپ کے کھیت ہیں، آپ کی دکانیں ہیں، آپ کی نوکریاں ہیں، آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، آپ کی پڑھائی ہے. سب غیر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ سب غیر اللہ ہے. اور ایک بات بہت آگے کی کہوں، اسے سمجھیے گا، اللہ کے رسول ہوں یا تمام کے تمام اولیاء اللہ ہوں، سب غیر اللہ ہے. اللہ اکیلے تنہا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک کوئی ہوگا. یہی ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. آپ میں سے کسی نے عمرے بھی کیے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک پڑھتے ہیں. مسئلہ مسلمانوں کا جو سب سے نازک مسائل میں ایک مسئلہ ہے، وہ عرض کر دوں میں، مسلمانوں کے تمام تر نازک مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بیچارے جتنے دین پہ عمل کر رہے ہیں، جتنے پہ کر نہیں رہے، میں اس کی بحث نہیں کرتا،
جتنے پہ عمل کر رہے ہیں یہ بیچارے اس کے بارے میں بھی بہت کم جانتے ہیں. یہ ایک سچائی ہے. مثلا ہم نماز میں اللہ اکبر بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر مستقل ہم سے کہلوایا کیوں جاتا ہے؟ نماز کی ہر رکن میں، ہر حیات میں سوائے ایک کے، صرف ایک مرتبہ ہم اللہ اکبر نہیں کہتے نماز میں. 1 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں. اب آپ بولو گے مولوی صاحب 8 رکعت کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا یہ مسئلہ، اگر آپ رات میں مغرب سے عشاء کے درمیان، مغرب سے فجر کے درمیان اگر آپ نفل نماز کی نیت 8 رکعت کی باندھ لیں، اگر باندھ لیں آپ، تو علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، پڑھ سکتے. کوئی نماز نہیں، نفل نماز میں نے عرض کی ہے. اس لیے آپ کوئی نیا مسئلہ نہیں سمجھ جائیے گا کہ مولوی صاحب تم ایک نئی نماز لے آئے. ہم کوئی نئی نماز نہیں لائے ہیں. اگر آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت اور 2 رکعت کی، 3 رکعت کی اور 4 رکعت کی تو فرض نمازیں ہیں، فجر ہے، مغرب ہے اور ظہر عصر اور عشاء ہے، یہ تو 2 3 4 کی ہے. لیکن اگر آپ 8 رکعت کی نیت سے نماز پڑھے، اور کبھی آپ کو پڑھنی بھی چاہیے، کبھی کبھی اس طرح سے بھی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جو شریعت میں سہولتیں ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ نہ پڑھے تو زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر 2 رکعت کے بعد جو آپ سے ایک دعا چھوٹے گی وہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی، یہ چھوٹ جائے گی. اس لیے کہ آپ تشہد پڑھنے کے بعد آپ اٹھ جائیں گے. اب جو نماز میں پوری تشہد پڑھی جاتی ہے، اب لوگ کہتے ہیں، ایک بہت عام سی بات ہے مسلمانوں میں رائج ہے، بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ مولانا نماز میں دل نہیں لگتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں. سچ بات بتاؤں، نماز میں دل اس لیے نہیں لگتا تو دل لگا کے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں لگتا. ورنہ آپ نے کبھی یہ شکایت کی موبائل میں دل نہیں لگتا، کبھی شکایت کی آپ نے؟ دکان میں دل نہیں لگتا، کبھی شکایت کی آپ نے؟ بیوی بچوں میں دل نہیں لگتا، کبھی شکایت کی آپ نے؟ اس لیے کہ دل لگا کے بیوی بچوں میں بیٹھتے ہیں، دل لگا کے موبائل دیکھتے ہیں. تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ تلاوت میں دل نہیں لگتا؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا؟ سچ یہ ہے کہ دل لگا کے کرتے نہیں، اس لیے لگتا نہیں. دل لگا کے کریں گے تو یہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہوں گے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ پوری نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں صرف ایک جگہ اللہ اکبر نہیں ہے. باقی آپ دیکھو، آپ نیت باندھتے ہو تو بھی اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہو تو بھی اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہو تو بھی اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہو تو بھی اللہ اکبر. ارے پڑھتے نہیں پڑھتے بار بار؟ ایک جگہ نہیں کہتے. وہ کب نہیں کہتے؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں آپ وہاں پر؟ سمع اللہ لمن حمدہ. کیوں کہتے ہیں آپ سمع اللہ لمن حمدہ؟ کیوں کہتے ہیں؟ وہاں بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا آپ کو. ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں اللہ اکبر نہیں کہنا، یہاں سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے؟ معلوم ہے کیوں؟ اس کے بارے میں علماء نے بہت باتیں لکھی ہیں، بہت باتیں لکھی ہیں. میں ایک بات نقل کر دیتا ہوں، باقی تفصیلات اپنے علماء سے پوچھئے گا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا آپ؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا؟ ارے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سورہ فاتحہ اللہ کا انعام ہے. سورہ فاتحہ جو ہے قرآن پاک، اس کا نام فاتحہ کیوں ہے معلوم ہے؟ اس کا نام سورۃ الفاتحہ کیوں ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ اس یہ سورہ فاتحہ ہے. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں تھوڑا دھیان سے سننا اور ہم سے بڑے کسی مولانا سے ضرور پوچھنا. یہ علماء ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، ان سے ضرور معلوم کرنا جو بات میں عرض کر رہا. سورہ الفاتحہ قرآن پاک میں آنے والی سورتوں میں ایک سورت ہے، اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. اس کا ایک اور نام ہے ام الکتاب، اس کا ایک اور نام ہے اساس القرآن، اس کا ایک اور نام ہے اصل الکتاب. اس کے کم سے کم 11 سے 12 نام ہیں اس سورت کے. یہ جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کو فاتحہ کی سورت کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ بس حلوہ ہی کھانے کی حد تک رہو گے کہ تھوڑا آگے بھی بڑھو گے؟ کچھ اللہ نے بھی تم سے کہا.
کچھ رسول نے بھی تم سے کہا ہے، کچھ اللہ تم سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا نام معلوم کیوں ہے؟ سورۃ الفاتحہ، کیونکہ قرآن پاک کے 14ویں پارے میں ایک آیت ہے قرآن پاک میں، پڑھ لیجئے گا، آپ کے علماء موجود ہیں، آپ کو اللہ اچھا رکھے۔ حافظ محمد سلمان صاحب جیسا قیمتی ہیرا آپ کے علاقے میں کام کر رہا ہے، اللہ ان کو بھی ہمت دے، آپ کو بھی ہمت دے۔ لیکن کچھ باتیں ہیں جو علماء کے ساتھ آپ کو بہت گزارنا چاہیے۔ 14ویں پارے میں قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے اللہ کے رسول آپ کو ہم نے 7 مثانی، قرآن کی سورہ فاتحہ کا نام رکھا ہے اللہ نے 7 مثانی، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، یعنی سورہ فاتحہ دی ہے اور سورہ فاتحہ اور قرآن میں فرق کیا؟ ایک بہت مختصر سی بات بتا دوں گا، فرق بہت سے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ آپ یقین مانو، اب تو بیچارے مسلمان علوم دینیہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ قرآن کے علوم پڑھنے والے کے پاس اتنی عمر نہیں ہے جتنے قرآن کے علوم ہیں، اتنی عمر نہیں۔ اللہ ہمارے علماء کو اچھا رکھے، انہوں نے وہ کتابیں لکھ دی جن کتابوں کی وجہ سے آج ہم کو پڑھنا آسان ہے، ورنہ پہلے کے زمانے میں تو علم حاصل کرنا کتنا مشکل تھا۔ جس زمانے میں ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث کو، چھوٹی سی حدیث مان لو، ایک بہت چھوٹی سی حدیث کوئی بھی جو آپ کو یاد ہو، مان لو آپ کو یاد ہے لا يدخل الجنة قاطع، ایک حدیث ہے، اس ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اس دور میں، خدا نخواستہ آج کے دور میں ہمارا جیسا دور ہوتا تو یہ علم حدیث ختم ہو چکا ہوتا، بالکل طے، کیونکہ جب ہم سے اپنے گھر سے چل کے مسجد نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو اس دین کو ہم بچائے ہوتے، یہ حدیث ہم بچائے ہوتے، یہ قرآن ہم بچائے ہوتے، یہ شریعت ہم بچائے ہوتے۔ یہ تو اللہ کے احسان ہے کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ہمت والے، بلند ہمت والے، جن کے اندر عزم تھا، حوصلہ تھا، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور ایک اور روایت میں ہے ثم الذین یلونہم، ورنہ بعض روایتوں میں صرف 2 بار ہے، آگے کی روایتوں میں 3 بار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دور پوری دنیا میں جب رسول اللہ تھے، رسول اللہ کے زمانے میں سب سے اچھا، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس دور میں رسول اللہ اس دنیا میں رہے ہیں، اللہ کی قسم اس سے اچھا زمانہ نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات پیدا فرمائی، جن کا حسن، جن کا معیار، جن کا مقام اور جن کا مرتبہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے مقام، دنیا میں جو مقام ہے، جو نبیوں میں مقام ہے اور جو آخرت میں مقام ہے، یہ سارے مقام قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہو، اللہم رب ہادی الدعوت التامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان کے کلمات سنے اور انہیں دہرائے، ہمارا چلن کم ہے ان سب چیزوں کا، اور اب تو خیر مسلمانوں کا مسئلہ ہی نہیں بچا، اب مائک میں اذانیں ہوتی نہیں ہے تو مسلمانوں کا یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ مائک میں اذانیں ہو رہی تھی تو کم سے کم یہ مسئلہ کچھ حد تک زندہ تھا کہ اذان کا جواب دینے کا رواج تھا، اگرچہ ہم آج کے دور میں کم دیکھتے ہیں، پرانے دور میں ہم نے اپنے زمانے میں غیروں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہماری عمر کے بہت زیادہ، میں 80-90 سال کا کوئی بوڑھا نہیں ہوں کہ آپ سمجھو کیونکہ بوڑھے میاں ہوں گے تو اپنی عمر میں دیکھے ہوں گے۔ ہم نے آج سے 10-5 سال پہلے تک جو چیزیں دیکھی، مسلمانوں کو احساس نہیں ہے کہ مسلمان آج اپنی غلطی سے کہاں پہنچ چکے، اور جو موجودہ روش ہے مسلمانوں کی، آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بچیں گے بھی کہ نہیں بچیں گے۔ اور میں آپ سے صاف کہہ دوں، آپ کے پاس اسلام نہ رہے، دنیا کو پھر کوئی فکر نہیں کہ آپ زندہ ہیں کہ مر گئے۔
سارا مسئلہ اس بات کو لے کر کے ہے کہ آپ کے اندر اسلام ہے، ایمان ہے، آپ ایک اللہ کو مانتے ہو، ایک کتاب کو مانتے ہو، ایک شریعت کو مانتے ہو. اور یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ مسلمانوں، لوگوں کی تم سے دشمنی، لوگوں کی تم سے حسد اور نفرت صرف ایک وجہ سے ہے کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو. ما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ. یہ تم سے جلتے ہیں، یہ تم سے دشمنی کرتے ہیں، یہ تم سے حسد کرتے ہیں، یہ تم سے لڑتے ہیں، یہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں مٹانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. صرف ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو. اور لیکن ہماری جو موجودہ حالت ہے، ہم کس کو مانتے ہیں ہم کو بھی معلوم ہے. بھئی آدمی جس کو مانتا ہے، مان لو آپ کسی پارٹی کے نیتا جی کو مانتے ہو اور وہ پارٹی کے نیتا جی آپ کے علاقے میں آ جائیں، آپ کو بلائے چاہے نہ بلائے، جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے؟ ارے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بس ایسے ہی اگر آپ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے گھر سے آواز آئی ہے حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کو آؤ، حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے کہ اللہ بلا رہے ہیں تو چلے آؤ. حی علی الفلاح کا مطلب نہیں ہے کہ کامیابی ہے اس لیے آؤ. حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں اب زندگی میں عزت دینا چاہتے ہیں، برکت دینا چاہتے ہیں، رزق دینا چاہتے ہیں، تمہیں ایک سکون کی زندگی دینا چاہتے ہیں، تمہیں دنیا کی تمام خیر دینا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تمہیں اپنے گھر میں بلا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک بات تو آپ بھی جانتے ہو، اگر آپ کا پیسہ بینک میں جمع ہو، یا تو اے ٹی ایم میں ملے گا، یا بینک میں ملے گا، یا بینک متر کے پاس ملے گا، اور تو کہیں نہیں ملے گا نا، کہیں اور مل جائے گا. مان لیجئے آپ کا 100 روپیہ بینک میں جمع، 100 نہیں آپ کا تو لاکھوں جمع ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں، آپ 100 پہ اٹک نہ جائیے گا کہ کہتے ہیں مولوی صاحب 100 ہی روپے کے اوقات سمجھے، ایسا نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ بہت پیسہ ہوگا، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے سمجھو. اگر مان لو آپ کے پاس 100 روپے ہیں، کسی کے پاس 100 روپے ہیں، آپ نے کسی کو 100 روپے دے دیے. اب وہ آدمی سیتاپور یا لکھنؤ یا دلی چلا گیا. اب آپ اس کے پڑوس میں جائیے، کنڈی کھٹکھٹائیے اور اس سے کہی بھیا تمہارے پڑوس میں جو صاحب رہتا ان کو ہم 100 روپے دیے تھے اس لیے تم لاؤ. دے گا وہ؟ ہوش میں مانگیے گا، کچھ اور بھی ہو جائے گا. اگر آپ سے مضبوط ہوگا تو کچھ اور ہوگا، کمزور ہوگا تو چلی جانے دے گا. جب اتنی چھوٹی سی بات آپ سمجھتے ہو کہ جس کو آپ نے رقم دی ہے اس کے بغیر نہیں مل سکتی، رقم بینک میں جمع کرو گے تو بینک ہی سے تو لوگے نا. ارے بینک ہی سے تو لوگے نا، کہ کہیں اور لے لوگے، کسی اور سے تو نہیں لے لوگے. تو جب آپ کی زندگی کی نعمتیں، برکتیں، وسعتیں، خوشحالیاں، آپ کی ترقی، آپ کا عوج، آپ کا عروج سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ خوشحالی اور ترقی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر آپ اس سے نہیں لوگے تو کس سے لوگے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان عزت تو چاہتے ہیں، مسلمان صحت بھی چاہتے ہیں. حالانکہ مسلمان جتنی صحت چاہتے ہیں وہ ہم کو بھی معلوم ہے. ایک گاؤں میں میتھورا میں اگر کم سے کم 100 مسلمان رہتے ہوں گے تو کم سے کم اس میتھورا میں 500 روپیہ ایک دن میں پان اور پڑیا اور نشے پہ خرچ ہوتا ہوگا. ہو سکتا ہے بھائی میتھورا میں نہ ہوتا ہو، میری اگر بات ہے غلط ہے تو میں واپس لے لوں، لیکن بات صحیح یہی ہے. جو بات صحیح ہے وہ یہی ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی 100 بھی ہے اور غریب ہو مسلمان، ان کے پاس بہت پیسے نہ ہو، ان کے پاس بہت اسباب نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کے گاؤں میں سب سے زیادہ چلنے والی دکان، سب سے زیادہ بھیڑ لگی دکان یا تو چائے کا ہوٹل ہوگا یا پان کی دکان ہوگی. اور اسی کے قریب جو مسجد ہوگی اس کے امام صاحب کی تنخواہ، آپ کی بات نہیں کر رہا، اگر ان کی 4000 بھی ہے تو نکلنے میں آفت ہوگی. ایک پان کی دکان پہ 15,000 روپے مہینے کی آمدنی ممکن ہے، ایک مسجد میں مسلمانوں کے لیے 3,000 روپے خرچ کرنا مشکل. کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس پر پیسہ بھی لگاتا ہے اور وقت بھی لگاتا ہے. بالکل سیدھی سی بات. اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، شریعت سے محبت ہے تو آدمی وہ کام کرے گا. اور اگر نہیں ہے تو پھر کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس کو.
تو میں بات عرض کر رہا تھا الحمدللہ جناب ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لے آئے اور آج کے ہمارے جلسے کے یہ ہمارے خصوصی داعی بھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب ہندوستان کے مشہور شاعروں میں ہیں اور پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو شاعر کے درجے میں نہیں استاد الشعراء کے درجے میں رکھا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ ایک جلتا ہوا چراغ اگر ہو آپ کے پاس، ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آپ کے پاس 100 دیے کا دور آنے والا ہے نا، آنے والا نہیں آنے والا، دیے کا دور آنے والا ہے، اگر 100 دیے آپ کے پاس رکھے اور جیب میں ماچس نہ ہو تو 100 دیوں کی حقیقت ہے کوئی، اور اگر ایک دیے آپ جلا لو تو 100 دیے جلا لو گے نہیں جلا لو گے؟ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر شمیم صاحب کی برکت سے ضلع سیتاپور کے گاؤں میں مشاعرے ہو جاتے ہیں، بڑی بات۔ پہلے تو اس کا چلن بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے لوگ جمع ہوں، اکٹھے ہوں اور رسول اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، حمد پڑھی جائے، نعت پڑھی جائے، منقبت پڑھی جائے، فضائل پڑھے جائے، بڑی بات۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ اور بھی بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، میں کچھ ہی دیر آپ سے بات کروں گا، 12 بجنے والا ہے، 10 منٹ اور بس، ہاں اس لیے کہ اس کے بعد آپ حضرات کے لیے بھی وقت چاہیے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اللہ میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنے تو اذان کے کلمات دہرائے اور اذان کے کلمات دہرانے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے۔ بہت آسان سی دعا ہے، کوئی بہت بڑی نہیں، چھوٹی سی دعا ہے اور یہ ہر مسلمان کو اس لیے یاد ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جنت کی سفارش کریں گے۔ گارنٹر کون ہے جنت کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گارنٹر تو جانتے ہو نا، ارے بھائی بینک سے لین دین کرتے ہو گئے، اتنا سے بڑے بڑے کام کرتے ہو، گارنٹر نہیں جانتے ہو؟ گارنٹر ہوتا ہے نا ایک، اس لیے تمہاری جنت کا گارنٹر کون ہے؟ تمہاری جنت کا ضامن کون ہے؟ تمہاری جنت کی ضمانت کون لے رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام کتنا بڑا ہے، اذان ہو، اذان کے کلمات دہرائیے، اور جب اذان کے کلمات دہرائیے تو فجر میں اٹھ کے الصلاۃ خیر من النوم بھی دہرائیے، یہ بھی دہرانے کے ذمے میں ہے۔ حالانکہ اب اتنی لمبی رات ہوتی ہے، اگر آدمی جاگنا چاہے تو بڑی آسانی سے مسجد جا سکتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پڑھیے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی سفارش کروں گا۔ کس سے کریں گے؟ اللہ سے۔ ایک بات بتاؤ، جس کے لیے رسول اللہ سفارش کریں گے اس کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ارے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ لیکن رسول اللہ جنت کی سفارش کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ برا نہیں مانیے، ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو بتائیے، جو موجودہ ہماری دینی حالت ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ رسول ہماری بھی سفارش کر دیں گے؟ موجودہ جو ہماری حالت ہے، جو صبح سے شام تک ہماری زندگی گزر رہی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کلمے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی دعا۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اب دیکھو نا اسلام میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہے نا اسلام میں خوبیاں۔ اسلام کی خوبیاں تو کیا میں آپ سے عرض کروں، اسلام تو نظام ہی تھا خوبیوں کا، اسلام نظام ہی تھا بھلائیوں کا، اسلام مجموعہ تھا خیر کا۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے ابھی تک خود سے اسلام کو نہیں سمجھا۔ اور میں آپ سے اگر ایک بات عرض کروں کہ آپ سب کو وقت دیتے ہو، آپ دکان کو بھی وقت دیتے ہو، مکان کو بھی وقت دیتے ہو، کھیت کھلیان کو بھی وقت دیتے ہو، بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے ہو، یاروں دوستوں کو بھی وقت دیتے ہو، سب کو وقت دیتے ہو۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنا وقت آپ اللہ کو دیتے ہو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری روزی کا ذمہ لیے ہے، جو تمہاری زندگی کا ذمہ لیے ہے، جو تمہیں صحت دے رہا، جو تمہیں شفا دے رہا، جو تمہیں دنیا کی تمام نعمتیں دے رہا، کوئی بڑی بات نہیں اگر اللہ تمہارے منہوں سے نمک کا ذائقہ ختم کر دے۔ آپ نے ایک بیماری سنی ہوگی، نمک کی کمی جسم میں ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ شکر کا اضافہ یا شکر کا گھٹنا یا بڑھنا، شوگر کی بیماری ہوتی نہیں ہوتی؟ کس کی دین ہے؟ اللہ ہی کی تو دین ہے۔
اسی کی تو دین ہے۔ تو یہ جو صحت دے ہوئے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بہت پیاری فرمائی۔ میں چلتے ہوئے بس ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ کچھ اپنا وقت اللہ کو دو، رسول کو دو اور دین کو دو، اس لیے کہ جب قبر میں تنہا پڑے ہوگے پوچھنے کوئی نہیں آئے گا تمہیں، کوئی تمہاری خیریت پوچھنے قبر میں نہیں آئے گا۔ جب تک زندہ ہو تو پھپھا ہو اس لیے پوچھے جاتے ہو، خالو ہو اس لیے پوچھے جاتے ہو، ماموں ہو اس لیے پوچھے جاتے ہو، دلہا بھائی ہو اس لیے پوچھے جاتے ہو۔ مرے قبر میں پڑے ہوگے کوئی پوچھیا نہیں آئے گا، اکیلے پڑے ہوگے، اپنے اعمال کا حساب تم کو خود دینا ہوگا۔ جب تم سے من ربکا کا سوال ہوگا تو نہ تمہارے پردھان جی آئیں گے، نہ ودھائک جی آئیں گے، نہ سانسد جی آئیں گے، نہ نانا آئیں گے، نہ دلہن آئے گی، نہ بچے آئیں گے، کوئی پوچھیا نہیں ہوگا، سامنے منکر نکیر ہوں گے، سوال سیدھا من ربکا ہوگا، تمہیں بتانا ہوگا کہ پلے کیسے ہو۔ یہ جو دنیا میں بڑی اونچی ناک لیے، یہ وہ فلا ڈھما، یہ وہ جو کر رہے ہو، جو دنیا میں اپنی طاقت کا جلوہ دکھا رہے ہو، اپنی قابلیت جھاڑ رہے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی بتا رہے ہو، اللہ کی قسم منکر نکیر سے تم کہو گے، منکر نکیر تم سے پوچھیں گے من ربکا، تم کہو گے دکان ہماری بہت بڑی ہے، ایک پیچھے سے کھینچ کے ماریں گے، بولیں گے یہ نہیں پوچھا، دکان تمہاری اپنے گھر، مکان اپنے گھر، بیوی بچے اپنے گھر، بینک بیلنس اپنے گھر، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پالا کس نے؟ کیا بتاؤ گے؟ بولو گے ربی اللہ، بولو گے ربی اللہ۔ جو آدمی نماز چھوڑے ہو، جو آدمی مسجد نہ جاتا ہو، جس آدمی کو نمازوں کا علم نہ ہو، جس آدمی کو رکوع اور سجدے کے حالات کا علم نہ ہو، جس آدمی کو رکوع میں کمر کتنی ہو، سجدے میں کمر کتنی ہو، رکوع میں ہاتھ کہاں ہو، سجدے میں ہاتھ کہاں ہو، رکوع کی تسبیح ہمیں کتنا فرق ہونا چاہیے اور رکوع کی تسبیح کی سنت مقدار کیا ہے، یہ معلوم نہ ہو تو تم کیسے بتاؤ گے ربی اللہ؟ کیسے ممکن ہے تم کہو گے؟ تم سے پوچھا جائے گا من ھذا الرجل، کئی طرح کے سوالات ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سامنے لائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ان کو پہچانتے ہو؟ لیکن جوان اور پٹھان کو پہچاننے والوں کے لیے مشکل ہوگا اس کو پہچاننا، اس لیے کہ جن کی زندگیاں خرافات میں گزر رہی ہوں، ناچ اور گانے ان کے کانوں میں ڈھٹے پڑے ہوئے ہوں اور 24 گھنٹے ناچ اور گانے اور خرافات اور واہی اور تباہی اور گندگی اور صرف خرافات۔ مسلمانوں کی کئی خرابیوں میں خرابی یہ ہے کہ بیچارے قریب میں بالکل گھر سے ملی ہوئی مسجد ہے، وہاں پہ امام ہے، وہاں پہ عالم ہے، حافظ ہے، بیچارے وہاں جا کے نہ کبھی دین سن سکے نہ پوچھ سکے، موبائل پہ آرام سے دین سنتے، آرام سے دین سیکھتے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خرابیوں میں خرابی، اس پر میں زیادہ بحث نہیں کرتا۔ میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آپ کبھی اپنے بارے میں سوچو اور یہ بات آپ اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو، مر جانے کے بعد اگر تمہاری اولاد نیک ہے اور کتنی نیک ہے اس کا اندازہ تم اپنے سے لگا لو۔ اگر تم اپنے آپ کے والدین کو اللہ لمبی عمر دے، میں کہہ نہیں رہا، میں کہہ کسی کو نہیں رہا، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ اپنے مرے ہوئے باپ، دادا، دادی، نانا، نانی کے لیے آپ اس حال میں کتنا دین بخشتے ہو، تو آپ تصور کرو کہ آپ کے اولادیں آپ کے لیے کیا بخشیں گے، کیا کرو گے؟ جب آپ کو خود ہی اندازہ نہیں ہے، آپ خود نہیں کر پاتے، پورا دن گزر جاتا ہے، آپ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ان کے نام بخش نہیں پاتے، آپ ایک مرتبہ قل اللہ پڑھ کے بخش نہیں پاتے، آپ ایک روپیہ صدقہ ان کے نام کر نہیں پاتے، آپ ایک مرتبہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر پاتے کہ اللہ معاف فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ آپ جب یہ دعا نہیں کر پاتے، اندازہ لگاؤ کہ جب آپ قبروں میں پڑے ہوگے تو آپ کے بچے آپ کے لیے کیا کر رہے ہوں گے۔ یہ جو وقت ہے نا، جو زندگی ہے بہت مختصر ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی طرف لے کے آؤ۔ تم اس لیے کہ دنیا میں مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں بتایا ہے قرآن کیا ہے، اللہ نے تمہیں بتایا ہے رسول کون ہے، اللہ نے تمہیں بتایا ہے شریعت کیا ہے، اللہ نے تمہیں بتایا ہے ہم چاہتے کیا ہے۔ دوسرے لوگ تو اس بارے میں بیچارے کچھ نہیں جانتے،
اس لیے وقت جتنا بھی ہے، جتنی بھی زندگی ہے تمہاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسان غفلت میں ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان اس کے بارے میں دھوکے میں ہے۔ ایک صحت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس کے بارے میں دھوکے میں ہے، ایک صحت اور دوسری خوشحالی۔ تو ابھی صحت ہے، اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں، چل رہے ہیں، ابھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر سکتے ہو، اللہ کے آگے جھک سکتے ہو، اللہ کو منا سکتے ہو، اللہ کے آگے رو سکتے ہو۔ سچ بتاؤں میں آپ سے ایک بات، آپ کو رونا بہت آیا ہوگا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ اللہ کے آگے کب روئے؟ علماء سے پوچھو کہ اللہ کو اپنے بندوں کا رونا بہت، کائے کا رونا؟ پیسے نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، اس کا رونا؟ رونا اس بات کا کہ اگر اللہ تو نے دیا ہے تو تیرا شکر، ہم اس کے اہل نہیں تھے، تو نے اپنے کرم سے دے دیا، اور اگر نہیں دیا ہے تو اللہ جیسے تو نے سب کو دیا ہے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تم دنیا سے مانگتے ہو، ساری دنیا سے مانگتے ہو، سچ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کبھی اپنے اللہ سے بھی مانگتے ہو؟ اس لیے بس میرے بھائی قاری سراج مدنی صاحب دامت برکاتہم جو ناظم جلسہ ہے وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، بات میں اپنی ختم کر رہا ہوں۔ یہ مدرسہ ضیاء القرآن جس کو آپ چلا رہے ہو ماشاءاللہ، ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں جو اللہ کا اعلان ہے، اللہ نے یہ کہا نا کہ اللہ اپنے دین کو غالب کریں گے، کہا نا؟ ارے کہا کہ نہیں کہا؟ تم بتاؤ مکہ مکرمہ میں جب یہ آیت اللہ کے رسول پر اتری تھی، بس یہی بات پوچھ کے ختم کرتا ہوں میں اپنی بات، جب یہ بات اللہ نے کہی تھی، سچ بتاؤ سارا مکہ رسول کا دشمن تھا کہ نہیں تھا؟ مکہ چھوڑ دو، پورا عرب رسول کا دشمن تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ چند صحابہ تھے، اکثر رسول اللہ کے دشمن تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اپنے دین کو ساری دنیا میں عام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ میتھورا میں بھی دین پہنچائیں گے، یہاں بھی دین آئے گا۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، یہاں وہی دین چلتا ہے جو مکے میں ہے یا یہاں الگ ہے؟ وہی ہے کہ الگ ہے؟ وہی ہے نا؟ ارے ہے نا وہی، اس میں کوئی شک نہیں، وہی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ یہ دین جو مکے سے چلا اور یہاں تک آیا وہی دین ہے، فرق تو نہیں آیا اس میں؟ آیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر میں قرآن اٹھا کے لاؤں اور اس کے 4 ورق ادھر 4 ورق ادھر لگا دوں، اللہ کی قسم تم جان نہیں پاؤ، بالکل صاف کو، چاہے تم کتنے بھی مالدار ہو، چاہے تم کتنے بڑے سیٹ ہو، چاہے تم کوئی ہو، تم بالکل نہیں جان پاؤ گے کہ صحیح لکھی کہ غلط لکھی۔ لیکن اللہ کی قسم اگر تمہارے علاقے میں کوئی مکتب اور مدرسہ اور وہاں کوئی استاد ہے اور تمہارے بچے دین پڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم اگر ایک زیر زبر بھی غلط کرو گے تو پکڑے جاؤ۔ اس لیے ان مکتب اور مدرسوں کا ہونا ضروری، اس لیے ان علماء کا ہونا ضروری، اس لیے دین باقی رہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گاؤں میں دین باقی رہے تو اپنے گاؤں میں مکتب اور مدرسہ ضرور باقی رہے۔ باقی جو علماء ہیں ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کا خیال رکھو، اور آنے والی نسل کو جو تمہارے بعد آئے گی اس کو دین دے کے جانا تمہاری ذمہ داری۔ تم کو بتا کے جانا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ شریعت ہے، یہ کھانے یہ پینے اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، یہ رسول کو خوش کرنے کا طریقہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کو خوش کرنا ہماری تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ جنت ملے، نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ روزی میں برکت ملے، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ خوش ہو۔ کسی صاحب کا انتقال ہونے لگا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اللہ سے ملاقات کریں گے اور آپ کے مقدر میں جنت ہوگی۔ کہنے لگے جنت میں گزرے گی کیسے نماز کے بغیر؟ اس لیے کہ جنت میری خوشی ہے اور نماز میرے اللہ کی خوشی ہے، اور اپنی خوشی پر اللہ کی خوشی کو ترجیح دینا یہ ہماری ذمہ داری۔ اس لیے میرے بھائی کچھ وقت اپنا دین پر لگاؤ، کچھ وقت اپنا اللہ کے ساتھ بیٹھو۔ سب کے ساتھ تو بیٹھتے ہو نا؟ ارے بیٹھتے سب کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہو، اللہ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ تھوڑی دیر اللہ سے بھی باتیں کیا کرو، اے اللہ تو نے صحت دی ہے، اے اللہ تو نے نعمتیں دی ہیں،
اے اللہ تو نے گھر بار دیا ہے، کاروبار دیا ہے، تجارت دی ہے، دکان دی ہے، کھیتی دی ہے، اناج دیے ہیں، غلے دیے ہیں، بیوی بچے دیے ہیں، اعزا اقربا دیے ہیں، رشتہ دار دیے ہیں۔ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے جو نعمتیں دی ہیں یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا شکر ہے۔ اے اللہ تو ان نعمتوں میں اضافہ فرما۔ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور دیں گے، اس لیے مانگو کس سے؟ اللہ سے۔ شکر کس کا ادا کرو؟ اللہ کا۔ تعلق کس سے رکھو؟ اللہ سے۔ اپنے آپ کو جوڑو کس سے؟ اللہ سے۔ اور اللہ سے تعلق رکھنے سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی نہیں۔ پھپھا مناؤ تو خالو ناراض، خالو مناؤ تو دلہا بھائی ناراض، اور ایک اللہ کو مناؤ تو ساری دنیا تم سے ماننے کو تیار۔ اللہ کے ہاتھوں میں سب کے دل ہے نا، القلوب بین اصبع الرحمن، اللہ کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں۔ آج جو حکمراں تم پر ظلم کر رہے ہیں، آج جو نیتا تم پر زیادتی کر رہے ہیں، آج جو بادشاہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی قسم صرف تم اللہ کو راضی کر لو، اللہ سب کے دل بدل دیں گے تمہارے بارے میں۔ اللہ ان کے دل نرم کریں گے، اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کریں گے، اللہ ان کے دلوں میں تمہارا تعلق پیدا کریں گے۔ یہ جو سارے مسائل ہیں نا، ان مسئلوں کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے، مسلمانوں کا اللہ سے رشتہ جتنا کمزور ہوگا دنیا میں مسلمان اتنا ہی پریشان ہوں گے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں۔ تم بتاؤ اللہ کو منانے کے لیے پیسے لگتے ہیں، خالو کو منانا ہے تو کچھ دینا پڑے گا نا، پھپھا کو راضی کرنا ہے تو کچھ دینا پڑے گا نا، اور اللہ کو منانا ہے تو کچھ دینا پڑے گا۔ 70 سال کا آدمی بھی کہہ دے اللہ میاں بہت غلطی ہو گئی، اب نہیں کریں گے، اب شراب نہیں پیئیں گے، سٹا نہیں کھیلیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، زنا نہیں کریں گے، گندے کام نہیں کریں گے، اماں ابا کی نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ سچ بتاؤ اللہ 70 سال کے گناہ معاف کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور صرف معاف نہیں کرتے، جن رجسٹروں میں لکھے ہوئے گناہ ہیں اللہ وہاں پر ان گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیتے۔ اس کریم آقا پہ قربان نہ جاؤ، اس اللہ سے رشتے نہ رکھو جو تمہیں نعمتیں دے رہا ہے۔ تم تصور کرو ایک ساتھ تم نمک کھاؤ، شکر کھاؤ، میٹھا کھاؤ، کھٹا کھاؤ، یہی ایک زبان ہے جو بار بار ذائقہ بدل دیتی ہے۔ اللہ کی قسم ذائقہ بدلنے والے تمہارے اللہ نہیں تو کون؟ تمہارے اللہ ہے۔ تم بولتے ہو کانوں سے آواز جاتی ہے، یہ آواز دل میں اتر کے دماغ تک پہنچتی ہے، اور دماغ فوراً ایک ترجمہ سمجھتا ہے۔ نہیں ہوتا، آپ سے کہا کسی نے بھائی پانی پی لیجئے تو آپ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں 10 منٹ بعد کہ ایک زردہ کھانے کو کہہ رہے۔ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو اپنے اللہ پہ قربان جاؤ، جس اللہ نے جسم میں بہتا ہوا خون دیا ہے، دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اور جس اللہ نے زبان میں رال پیدا کی، جس اللہ نے آنکھوں میں پانی پیدا کیا، جس اللہ نے کان میں پانی پیدا کیا، لیکن سچ بتاؤ یہی پانی اگر تمہارے پھیپھڑوں میں پیدا ہو جائے، کیوں نہیں مانتے ہو اپنے اللہ کو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس اللہ نے تمہیں اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، چلتے پھرتے ہاتھ پیر دیے ہیں، چلتے پھرتے کان ناک دیے ہیں، سننے بولنے والی زبانیں دی ہیں، سمجھنے والی عقل دی ہے، پھر بھی تم اس اللہ کو نہیں مانتے۔ تم سچ بتاؤ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ مان لو کسی نے تمہاری دعوت کر دی اور دعوت میں تم کو بڑی عزت سے بٹھایا، کھانا لگایا، کھلایا، پھر تمہیں رخصت کیا تو تم چلتے کیا کہتے ہو؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہتے نہیں کہتے؟ تو اللہ کے شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے؟ دی ہوئی نعمتیں کس کی ہیں؟ آنکھوں میں روشنی اسی کی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت بھی اسی کی ہے، اور زبان بھی دیکھو نا اتنے سخت ترین دانت ہیں، ذرا سا کسی کی انگلی دبا دو تو کاٹ لے، کٹ جائے، لیکن سچ بتاؤ زبان اتنا لپر لپر چلتی ہے، کبھی کٹتی ہے؟ کبھی کٹتی ہے؟ تم کبھی نہیں سوچتے کہ تمہارے اللہ تمہاری کس طرح مدد کر رہے ہیں۔ فوراً تمہارے سامنے دھول اٹھتی ہے، دھواں اٹھتا ہے، تمہاری پلکیں فوراً بند ہوتی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ کون ہے یہ؟ یرسل علیکم حفظا، اللہ کہتے کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے رکھے ہوئے، لیکن ہم کو احساس نہیں سب چیزوں کا۔ جو اللہ 24 گھنٹے ہماری حفاظت کر رہا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کبھی اس اللہ کو یاد کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائی کچھ وقت اپنا اللہ کے ساتھ گزارو، تھوڑا وقت تنہائی میں بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ اور اللہ سے باتیں کون کرتا ہے معلوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باتیں کرتے نہیں کرتے تھے؟ اللہ سے باتیں کیا کرو، کبھی اپنے بارے میں اللہ کو بتایا کرو
کہ اللہ میاں یہ آپ نے ہم کو اولاد دی، آپ نے ہم کو بیوی بچے دیے، آپ نے ہم کو گھر بار، کبھی بتایا کرو اپنے اللہ سے، اللہ میاں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ یہ بھلائی کی، اللہ میاں آج تو ہماری طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم ٹھیک ہو گئے۔ لیکن آپ کیسے کہو گے؟ آپ کے پاس تو پیسہ ہے، آپ ڈاکٹر کو دکھا کے دوا کھا کے ٹھیک ہو گئے، تو اور جو دوا کھا کے نکل لیے ان کا کیا بولو گے؟ اس لیے فرعون نہیں بنو، حامان شداد نہیں بنو، نبی کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ نبی کی صفات یہ ہے کہ ہر حال میں خوش رہو تو بھی اللہ، اچھا ایک بات اور ہے، اللہ سال بھر نعمتیں دیتے ہیں، پیسے پہ پیسہ کماتے رہے، جیبیں بھرتے رہے، بینک میں بھرتے رہے، کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ بہت پیسہ کمایا۔ 100 روپے کا نقصان ہو جائے تو سب کو معلوم ہے کہ ان کا نقصان ہو گیا، اچھا اللہ میں کی شکایت سب کر لیتے ہیں، اللہ میں کی تعریف نہیں کی جاتی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تمہیں اچھا رکھے۔ مدرسہ ضیاء القرآن اتنی دور دراز علاقے میں چل رہا ہے، تم سے میں نے پوچھا تھا کہ وہ قرآن جو اللہ نے رسول کو مکے میں دیا تھا، مدینے میں دیا تھا، اور قرآن کے بارے میں تم کیا علم بتاتے ہو جو مدرسے چل رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، قرآن پاک میں جو سورتیں ہیں نا، کچھ مکے میں اتری ہیں اور کچھ مدینے میں اتری ہیں۔ مکے میں جو سورت اتری ہے اس کی ترتیب اور مدینے میں جو سورت اتری اس کی ترتیب، جو سورت مکہ مکرمہ میں اتری اور جو سورت مدینے میں اتری، دو ترتیب ہے، ایک تو سیدھی 1 سے لے کے 114 تک، اتنی ہے کہ کم زیادہ ہے؟ چلیے کوئی بات، میں دوسری بات عرض کر رہا تھا کہ جو سورت مکے میں اتری ہے اس سورت کا مکے کے اعتبار سے کتنا نمبر ہے، اور جو سورت مدینے میں اتری ہے مدینے کے اعتبار سے کتنا نمبر ہے، اور کون سورت کس سورت کے بعد اتری، کون سورت کس سورت سے پہلے اتری ہے، کون سی آیت رات کے اندھیرے میں اتری ہے، کون سی آیت دن کے اجالے میں اتری ہے، کون سی آیت رسول کی اٹھنی پر بیٹھنے پہ اتری ہے، کون سی آیت رسول کے گھر میں اتری ہے، کون سی آیت رسول کے گھر میں اتری ہے، کون سی رسول کی مسجد میں اتری ہے، کون سی رسول اللہ کس بیوی کے پاس موجود تھے تب اتری ہے، کون سی آیت رسول اللہ اپنی کس بیٹی کے گھر تھے تب اتری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ علم کے 54 چھاپی علم ہے؟ آپ ابھی قرآن کے بارے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جتنی ہم سب کی عمریں ہیں نا ختم ہو جائیں گی، قرآن کے علوم ختم نہیں ہوں گے۔ اور قرآن تو ایک ایسی لاجواب نعمت ہے، ایک لفظ زیر زبر پیش سے ترجمے بدل جاتے ہیں، ایک لفظ جنتن، جیم کو زیر دے دو جنتن، جیم کو زبر دے دو جنتن، اور جیم کو پیش دے دو جنتن، اور تینوں قرآن نے استعمال کیے۔ اگر آپ زیر کو زبر پڑھ دو تو ترجمہ بدل جائے، بجائے اللہ کی رحمتوں کے اوپر سے وہ فرشتے اترے کہ جو پیٹ کے رکھ دے، لیکن شکر ہے چونکہ اللہ بھی اتنی جلدی مارتے نہیں۔ یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، اللہ نے ایک بات تو کہی ہے کہ یہ بے وقوف ہم سے عذاب میں جلدی کرتے ہیں جبکہ ہم ان پر رحمت میں جلدی کرتے ہیں، ہم گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، نیکیوں کو عام کرتے ہیں، یہ ہمارے اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ سے، اگر ہم سب چاہے جتنا ساتھ رہیں، تمہاری ایک برائی جان جائے تو 10 آدمی کو بتائے بغیر پیٹ میں مروڑ ہونے لگی، اور بتائیں گے ہاں ہم تمہارے بہت قریبی کسی سے کہا نہیں ہے، اور معلوم پورے محلے کو ہے، لیکن اس اللہ پہ قربان جائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہم سب کے گناہ ایسے خطرناک ہیں کہ اگر دوسرا جان جائے تو منہ پہ تھوکنا برداشت نہ کرے، لیکن ہمارے اللہ پر قربان جائیے، سارے گناہ معلوم ہے اور ان سب پہ اللہ نے ہمارے پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو جو ذات ہمارے ساتھ ہر وقت مہربانی کرے، کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی تعریف کریں، اس سے تعلق رکھیں، اس سے محبت کریں؟ اس لیے اللہ سے محبت کرو اور اس کے رسول سے محبت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، دن میں کم سے کم ان پر درود بھیجا کرو۔ اللہ سے محبت یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اور رسول سے محبت یہ ہے کہ وقت کی دعائیں یاد کرو، دسترخوان بچھاؤ، کھانا کھانے کی دعا پڑھو، کھانا کھا کے کھانے کی دعا پڑھو۔ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اب تو مسلمانوں میں چبڑ چبڑ ٹھیلے پہ کھڑے ہوئے، یہ مارا وہ مالا، سٹر پٹر چبڑ چبا چبو کے۔ ایک اتنی آسان سی بات ہے مسواک، برا نہیں مانیے گا اتنے بڑے مجمع میں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسواک کا اہتمام کرے گا مرتے وقت اللہ کے ذریعے فرشتے اس کو کلمہ یاد دلا دیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس کی جیب میں مسواک ہے، کس کی جیب میں ہے مسواک؟
रसूलुल्लाह मिसवाक कितनी करते थे आपको मालूम है? सहाबा कहते हैं कि रसूल इतना ज्यादा मिसवाक करते थे, हम समझते थे कहीं रसूलुल्लाह के गलफर छिल न जाए। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ, सालों हो गए होंगे मिसवाक किए हुए। मोहब्बत है रसूल से, इश्क रसूल है, क्यों बिला वजह का ढोंग करते हो यार? क्यों रसूलुल्लाह के साथ मजाक उड़ाते हो? खाने की दुआ पढ़े जमाना हो गया होगा, घर में जाने की दुआ पढ़े जमाना हो गया होगा, रसूलुल्लाह के नाम पर खुद कभी कुर्बान के जमाना हो गया होगा, रसूल की कोई सुन्नत सीखे जमाना हो गया होगा, रसूल की मोहब्बत में जो जुमले बोले जमाना हो गया होगा। बस नाच ले और गा ले, यही इश्क रसूल है। कमर हिलाना, कमर मटकाना और उल्टे सीधे खुराफाते बकना, ठेला मेला में घूमना और कूदना, अगर तुम इसको इश्क रसूल कहते हो तो तुम रसूल से मोहब्बत नहीं नफरत करते। इसलिए अगर रसूल से मोहब्बत है तो जेबों में अगर 5 किलो का मोबाइल रख सकते हो तो 10 ग्राम की मिसवाक भी रख सकते हो। मिसवाक अलामत है रसूल से मोहब्बत की। मिसवाक मालूम है नमाज के लिए भी सुन्नत है, वजू के लिए भी सुन्नत। इसलिए बस मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं जो बात अर्ज कर रहा था बस इतनी बात अर्ज कर दूं आखिर में कि बड़ी खुशी की बात कि इस इलाके में भी अल्लाह का शुक्र है वही कुरान जिंदा है जो अल्लाह ने मक्के में उतारी। इसका मतलब उलमा अपना काम आज भी कर रहे हैं 100%। अब तुम पूछते हो मौलवी कर क्या रहे हैं? मौलवी कुछ करे या ना करे, अगर सही कुरान तुम्हारे दरमियान जिंदा है तो भी मौलवियों का सबसे बड़ा कारनामा, जो कुरान तुम पढ़ नहीं पा रहे हो उस कुरान को जिंदा करने का काम आज भी मौलवियों ने जिंदा कर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो तुमसे ज़बानी तो छोड़ दो, देख के नहीं पढ़ा जाता। अगर दे दिया जाए ना, रमजान में कोई आधा पारा पढ़ता है, 30 दिन में कोई एक पारा, और बड़ा नसीब वाला होगा जिसकी कुरान मुकम्मल हुई होगी। लेकिन है बहुत बड़े नमाजी, इनको 30 पारे वाली मस्जिद बता दी जाए, ये एक ही दिन में तरावी पढ़ लेंगे। तरावी पढ़ने में तो इनसे आगे, हालांकि पढ़ते कोई नहीं, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो 30 पारे वाली मस्जिद ढूंढ लेंगे। वो 30 पारे वाली मस्जिद नहीं ढूंढते, वो 30 पारे वाली मस्जिद का पता बता के अगले 29 दिन लोगों के सामने आराम करना। थक गए। नेताजी को आना है, हेलीकॉप्टर सुबह 7-8 बजे आना था, हेलीकॉप्टर आया 4 बजे। ये सुबह 6 बजे से चक्कर लगा रहे तो नहीं थके, ये बेचारे नमाज में खड़े हुए तो थक गए। नेताजी को दूर से देखे, बस खाली बोले हम जब हाथ हिला रहे थे तो नेताजी ने भी हिला दिया, पता नहीं नेताजी ने कहां से हिला दिया। लेकिन जब तुम नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहते हो तो अल्लाह तुम्हारे सामने होते हो। तुमको सब छोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए अपने अल्लाह से रिश्ते अच्छे रखो, रसूल से रिश्ते अच्छे रखो, दीन सीखो, दीन सिखाओ, अपने बच्चों के दीन के मुस्तकबिल की फिक्र करो और अपने वालिदैन का ख्याल करो। अपने वालिदैन का हाथ पकड़ के कभी खैरियत पूछा करो, अपनी माँ के कभी पैर दबा के उनकी खैरियत पूछा करो, अपनी बहनों के घर जाके कभी उनकी खैरियत पूछा करो, अपने चचा बाबा दादा की खैरियत पूछा करो। ये इस्लाम है, ये दीन है, ये शरीयत है। इसलिए मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने बड़ा अच्छा जलसा किया। अल्लाह आप सबको खूब अच्छा रखे, आपको दुनिया और आखिरत की तरक्की आता फरमाए। इंशाअल्लाह मुशायरा होगा, अल्लाह आपके लिए आसान करे, लेकिन इतना जरूर तय करिए, चाहे तालीमी मुजाहरा हो, चाहे जलसे सीरतुन नबी हो, चाहे मुशायरा हो, इन सब का मकसद हम सब के दिलों में दीन जिंदा रखना, और कोई मकसद नहीं, कोई मकसद नहीं। अगर ये मकसद नहीं है तो फिर सब बेकार। इसलिए तय करो इंशाअल्लाह कि हम एक इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। मस्जिद अक्सा जिसके बारे में शुरू में जो बातें कह दी थी बस वही काफी है। मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करना इसी तरह है जिस तरह बैतुल्लाह से मोहब्बत करना। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। कभी कभी सोचा करो कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए लोगों ने अपने बच्चे कुर्बान किए, अपनी माएँ कुर्बान की, अपनी औलादे कुर्बान की, अपने बूढ़े और जवान माँ बाप कुर्बान की, खुद अपनी कुर्बानी दे दी। सच बताओ उन्होंने खून दे करके मस्जिद अक्सा की आज तक हिफाजत कर रखी कि नहीं कर रखी? हमसे तुमसे अपने गांव की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। कल क़यामत के दिन जब सवाल होगा कि मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए खून दे सकते थे और तुम अपनी ही मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने नहीं आ पाए, क्या जवाब दो?
کیا ان کا حق نہیں ہے؟ اللہ کی قسم جو اس گھر کی حفاظت کر رہے ہیں بڑی ہمت والے لوگ. ہم سے تم سے تو شیر آیا تو مغرب کے بعد ہم گھر سے نہیں نکلے کہ شیر آ گیا. پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا, تمہارے بھی آیا تھا کہ نہیں پتہ نہیں. ہمارے بسمہ میں ایک عدد ویڈیو, ایک تو مسلمانوں کے دماغ اتنے خراب ہیں کہ بس اللہ رحم کرے. ایک عدد ویڈیو وہ ہر جو آدمی بھیجتا ہے وہ بتاتا میرے ہی گاؤں کا سب, وہ 2-4 ویڈیو ہوتے ہیں, اور جب کبھی وہ ہنگامہ ہوگا پھر وہی ویڈیو چل پڑیں گے. یہ مسلمانوں میں خرافات بہت ہے. ان کا واٹس ایپ سسٹم جو ہے اتنا جاہلانہ ہے, ان کا کوئی کام نہیں. ان کے پاس اتنا ہی کام ہے, بس یہ اٹھائے ویڈیو ادھر ڈال دیے. ہمارے قریب کے گاؤں, اچھا جو بھیجتا ہے وہ قریب کے گاؤں میں بتاتا, اپنے گاؤں کا نہیں بتاتا, قریب کے گاؤں میں. یہاں شیر دکھا, یہاں شیر دکھا. تمہارے پاس اور کوئی کام ہے؟ کوئی اور بھی کام ہے دنیا میں؟ اس لیے میرے بھائی دین کو دین سمجھو. دین اللہ کا نظام ہے, دین اللہ کا قانون ہے, دین اللہ کے اصول ہیں, اور ہماری تمہاری عزت کے حفاظت کا وعدہ ہے. جس اللہ نے تمہیں بنا مانگے سب دیا ہے, سچ بتا جب مانگو گے تو نہیں دیں گے؟ دیں گے نا. بس میرے بھائی میں نے جو باتیں عرض کی ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان باتوں پہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.